سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ As you know, we are going back to the UK tomorrow, and what advice would you give us to do Madni work in UK and Europe or wherever we are sent to do Madni work? What advice would you give us? اپنے اتنے کورس کیے ہوں گے، اصلاح اعمال کورس کیا ہوگا، 41 دن کا مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس کیا ہوگا، جو سیکھا ہے بس اس کو پلے سے باندھ لو اور اس کے مطابق مدنی کام کرنا ہے، گھر میں جا کر بار بار آرام نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے بقی شریف میں آرام۔ انشاءاللہ جزاک اللہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر امام کو کوئی واجب ترک ہو گیا تو اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو مسبوق کے لیے ابھی کیا حکم ہوگا؟ امام کے ساتھ سلام پھیر دیا بے خیالی میں؟ جی بے خیالی میں، اور اگر قصدن سلام پھیرا تو اس کا کیا حکم؟ مسبوق یعنی جو امام کے ساتھ اس وقت شامل ہوا جب امام ایک رکعت یا کچھ زیادہ پڑھ چکا تھا، نے ادھوری جماعت میں شامل ہوا، تو مسبوق نے امام کے ساتھ قصدن یعنی جان بوجھ کر سلام پھیرا، یہ خیال کر کے مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی، اور بھول کر سلام پھیرا تو اگر امام کے ذرا بعد سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر بالکل ساتھ پھیرا تو نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خالد بشیر اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لیہ۔ سوتے وقت سرحانے سنت باکس رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ بعض چیزیں سرانے رکھنا سنت ہے سوتے وقت، باکس تو یہ ہمارے یہاں مطلب باکس بکتا ہے نا، تو باکس میں ذرا محفوظ رہتا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز میں رکھتے تھے یہ پتہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ باکس اس کو بولتے سنت باکس نام رکھا ہے اس کا۔ سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے کچھ چیزیں، یہ سفر میں بھی کام آتی ہیں اور سونے میں بھی کام آتی ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، وہ جناب یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر میں مسواک اور سرمادان اور آئینہ اور شانہ یعنی کنگا اور قینچی اور سوئی دھاگا اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دوسری روایت میں تیل کے الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے ڈائریکٹ سوال نہ کرے بلکہ انڈائریکٹ طور پر اس طرح کہے کہ مثلا کوئی شخص وضو کر رہا ہو اور اسے صابن کی حاجت ہو تو وہ اس کے پاس صابن نہ ہو تو اس کے ساتھ جو وضو کر رہا ہے اس کے پاس صابن ہو تو اسے ڈائریکٹ مانگنے کی بجائے اس طرح آپ خود ہی کہے کہ یار صابن نہیں ہے تو دل میں نیت یہ ہو کہ وہ مجھے صابن دے دے. آیا اس کا اس طرح کہنا سوال بنے گا مثلا جو حرام سوال کرنا کہلائے گا؟ سوال تو ہر صورت میں حرام نہیں ہوتا نا. اگر دوست ہے اور ایک دوسرے کی چیزیں لے لیتے ہیں اس طرح تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. سوال میں دوست نہیں ہے ویسے کوئی اسلام بھائی ساتھ ہو وضو ویسے بعض چیزیں ایسی تھوڑی اور معمولی قیمت کی ہوتی ہیں کہ وہ اگر کوئی مانگ لے نا تو وہ معیوب نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے صابن اس میں پتہ نہیں مجھے کہ صابن آئے گا نہیں. بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ تب اب جیسے کہ پانی کا کولر رکھا ہوا ہے یا ہوٹل میں چلے گئے اور بولا مجھے پانی پینا ہے پانی پی لوں تو وہ بلکہ بغیر پوچھے بھی اگر کوئی پی لے تو منع نہیں کرتے ہوں گے. ہوٹلوں میں عام طور پہ منع نہیں کرتے. ہاں اگر برف ڈالا ہے انہوں نے تو پھر نہ پیا جائے کہ برف قیمت سے ڈالتے ہیں. یا جہاں پانی بکتا ہے جیسے ہمارے ہاں تو پانی نل سے بھر کے یہ پلاتے ہیں, باہر ملکوں میں وہ منرل واٹر پلاتے ہیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے. تو وہاں سوال نہ کیا جائے کہ میں پانی پی لوں. تو موقع سے مطلب تو اب صابن ہاتھ دھونے کے لیے کسی سے کہا دے دو, اب یہ پتہ نہیں کہ یہ معیوب ہے یا کیا. بہرحال ہے کہ مانگنے سے تو بچنا ہی چاہیے. سوال تو پانی کا بھی نہ کرے. انصب تو یہی ہے. اور یہ مدنی نام پر عمل مانا جائے گا کہ نہیں؟ سوال سے بچنا جو مدنی نام مدنی انعام پر تو عمل نہیں مانا جائے گا کیونکہ سوال تو اس نے کیا. اب وہ حرام تھا یا نہیں تھا کلام تو اس میں ہے, لیکن ایک مطلب غیر سے سوال تو کیا نا. نہیں سوال اس نے کیا نہیں, ویسے خود ہی یعنی کہا ہے کہ وہ سن لے اور خود ہی مجھے دے دے. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیاس کے موقع پر پانی لاؤ آرڈر کرنے کے بجائے ہمیں پیاس لگی ہے تو کوئی پیش کر دیتا پانی, اس طرح کا بتایا گیا تھا. لیکن اپنے غلاموں سے کہنا, مریدوں سے کہنا پانی پلا دو تو یہ وہ سوال ہے ہی نہیں جو ناجائز ہو. لیکن سرکار مفتی اعظم اس سے بھی بچتے تھے, اعلیٰ حضرت کے شہزادے. سوال نہیں. ہاں یہ انڈائریکٹ سوال ہے, ڈائریکٹ نہیں ہے. یہ کم معیوب ہے, لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ طنز کر دے کہ بھائی سیدھا سیدھا بول دو نا صابن چاہیے, مجھے گھماتے کیوں ہو, چکر کیوں دیتے ہو. تو ہو سکتا ہے کوئی ناراضی کی صورت بن جائے. تو اس لیے وہ انڈائریکٹ میں سوال کرنا, یعنی کہ سوال میں یہ نہیں کوئی چیز ہی مانگے. یعنی کسی کو کہا کہ میری ذرا بوری اٹھا کر میرے گھر پہنچا دو, تو یہ بھی سوال ہے. تو یہ بھی اگر اس طرح بلا ضرورت بلا اجازت شرعی کیا کسی تو یہ بھی گناہ ہے. اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا معیوب نہیں ہوتا. جیسے اب آپ کا قلم زمین پر آ گیا, گر گیا, اور آپ نے کسی سے کہا کہ ذرا بھائی اٹھا کر دیجئے نا, اٹھا کر دے دے گا تو وہ اتنا معیوب نہیں ہے, اس میں کوئی برا نہیں مانے گا. تو جیسا سوال. جن صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال نہ کرنے پر بیعت کی تھی کہ کسی سے مانگیں گے نہیں, تو ان کی تو صورتحال یہ تھی کہ اگر گھوڑے کا چابک بھی زمین پر تشریف لاتا تو کسی سے یہ کہتے نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا دو, خود گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے, اس کو اٹھاتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وسیم اتاری, پاک حسنی کبینہ, باغ اتار, المعروف کلبہ. یا مرشدی, آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جدول پر
جانے سے پہلے کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ اب بیان کرنے کے لیے جا رہا ہے تو امر بالمعروف کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بلند کروں گا، مسلمانوں کو گناہوں سے رکنے کا کہوں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، درود شریف پڑھوں گا، درود شریف پڑھاؤں گا. اس طرح کے یعنی کئی نیتیں بن سکتی ہیں جو مدنی چینل پر بارہا سنی بھی گئی ہوں گی. تو اللہ کی رضا کے لیے نیتیں کرے گا، اللہ کی رضا حاصل ہو تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. صلو علی الحبیب محمد ندیم اتاری، پاک حسنی کابینہ، باغ اتار، مدنی ڈویژن. باپا جانی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سجدہ میں کتنی 10 انگلیوں میں سے کتنی انگلیوں کا لگانا فرض ہے، کتنیوں کا واجب اور کتنوں کا سنت ہے؟ ایک انگلی کا پیٹ، انگلیاں نہیں پیٹ، سرے لگے گئے تو بات نہیں بنے گی. انگلیوں کا پیٹ یعنی کہ دبا کر جو پیٹ لگتا ہے نا، پہلا پوروا ہوتا ہے اس کا تلوا جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے، سمجھو جو حصہ، تو ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ تو سجدے میں کمپلسری ہے، فرض ہے. اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب. مثلا دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب، اور 10 انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ سنت سجدے میں. پاپا 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یعنی کمپلسری ہے. اگر یہ 10 میں سے ایک بھی انگلی کا پیٹ نہیں لگا سمجھو تو سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یا مرشدی. پیارے پاپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ جب خواب میں اونٹ ڈراتا ہے تو اس سے ہم کیا مراد لیں گے، اور اس سے بچنے کا کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. سونے سے پہلے یا متکبر 21 بار 21 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ برے خواب سے نجات ملے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فاروق اتاری، پاک حسنی کابینہ، باغ اتار، مدنی، دعوت خیر. مرشد کریم سوال عرض ہے کہ چلتی گاڑی میں قبلہ رخ اسی سمت کو مانا جاتا ہے، جس طرف گاڑی جا رہی ہو تو اس طرف پاؤں پھیلا کر لیٹنے کا کیا حکم ہوگا؟ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ گاڑی جس طرف جا رہی ہے اس طرف قبلہ رخ مانا جاتا ہے؟ وہ نماز کے مسائل الگ ہے، جہاں گاڑی جا رہی ہے اس کے رخ اس کے مسائل ہیں مطلب، لیکن وہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کعبہ شریف کی عمارت اب وہاں آ گئی. دوسرا سوال، اگر کوئی جائز کام کرتے وقت نیت نہ کی تو کیا اس کام کی کرنے کے بعد اس کی نیت کر سکتے؟ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں. نیت تو پہلے ہوگی نا، یعنی کہ جیسا کام ہر کام میں نہیں ہوتا. اب جیسے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی کو دے دی اور نیت کرنا بھول گئے اور تھا وہ حقدار، تو اس سے پہلے کہ وہ اس رقم کو خرچ کر ڈالے، ہلاک کر دے، خرچ کر دی، کسی کو ہبا کر دی، ہبا مکمل ہو گیا، اسے یعنی اس نے اپنے طرف سے اس کو وہ فارغ ہو گیا، رقم کو ہلاک کر دی تو نیت نہیں ہو سکتی. ہلاک ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کر لے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یعنی یہ صورت ہر جگہ نہیں ہے. نماز شروع کر دی اب نیت نہیں ہو سکتی، شروع کرنے سے پہلے نیت تھی. اب اس کھانا کھانے سے پہلے نیتیں نہیں کی تھیں، جیسے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ تحصیل علم دین کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے قوت جو حاصل ہوگی تو اس سے یہ کام کریں. وہ نیت کرنا بھول گئے، پیٹ میں چلا گیا کھانا. اب کیا نیت کریں گے؟ جو ہونا تھا ہو گیا. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد الہی بخش قطاری ہے، لیا سے عرض کر رہا ہوں، لیا سے عرض کر رہے ہیں. لیا سے آیا ہوں. یا مرشدی، جب میت ہو جاتی ہے جنازہ پڑھ کے اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں تو جو رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ اس میں لکھا ہے کہ قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر ان کو مطلب سلام مطلب دعا پڑھنی چاہیے. تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے اندر جانے سے، پھر قبروں پہ پیر بھی آتے ہیں تو پھر وہ حرام ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضور مطلب رہنمائی فرمائیے. جنازہ دفن کرنے کیسے جائیں، یوں کہنا چاہتے ہیں؟ جی. اب اس میں یہ کہ جہاں جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے جی دفن کرنے کے لیے، تو اس میں یہ اجازت دیتے ہیں کہ صرف وہی جائیں کہ جو دفن کریں گے. جیسے 2 3 4 آدمی جو دفن کریں گے صرف وہ ادھر جائیں اور کوئی نہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے 2 بھائی فوت ہو گئے ہیں اور والدین بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے، ان کے مغفرت دعا کر دیجئے. اچھا، کوئی فوت ہو جائے نا اس کو اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ جملہ محتاط نہیں ہے، جو کنفرم نہیں پتہ نا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا یا عذاب میں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے تو انتقال ہو گیا، سادہ سا لفظ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، اپنی ہستی کو مٹانے کی وضاحت فرما دیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اس کے معنی کو بتائے گا مائک والے صاحب بھائی، بتا دیں جن کے ہاتھ میں مائک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے اپنے آپ کو جیسے کنک کا ذرہ ہوتا ہے جو زمین میں کسان اس کو دبا دیتا ہے، تو اسی ایک دانے سے کئی دانے وجود میں آتے ہیں اور وہ دانہ بھی باہر نکل آتا ہے پورا. جی. مٹا دے اپنی ہستی کو، دانہ خود مٹ جاتا ہے، دانہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ جب اپنا وجود کو ختم کر دیتا ہے. انہیں عاجزی کی بہترین مثال ہے یہ. تو اب یہ کہ پھول کھلتے ہیں، پودا نکلتا ہے، اور اس کے مٹنے کی وجہ سے ہزاروں اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر، ہو سکتا ہے اقبال نے اسی کی نقل کی ہو، اقبال کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے: رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. کہ اے رضا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں محبوب کے جلوے سما جائیں تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یعنی اے پیارے، میں کرنے سے کہ میں بھی کچھ ہوں، یہ سوچ تم کو ختم کرنی ہوگی، اس قید سے آزاد ہونا ہوگا. تب جا کر تمہارا دل عاجزی سے بھرپور ہو جائے گا تو محبوب کے جلوے لپک آئیں گے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے ہونا تھا. تو پیارے خودی سے رہیدہ ہونا تھا. آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. حضور خاک مدینہ خمیدہ
جل کو بنانا تھا جلوہ ہے حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا نہ تھا تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یہ پہلا شعر ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے. مطلع کا معنی کون ہوتا ہے؟ بہت پیارے معنی ہے. ایمان افروز، عشق میں ڈوبے ہوئے. نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا کہ حضور خاک کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا. بہت پیارا شعر ہے. اعلیٰ حضرت تھے. کوئی معنی بتائے گا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان جو ہے وہ فخر نہ کرے، اس کو مدینے کی خاک پر جھکنا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ مدینے میں ہے، زمین پر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ آسمان یہ جو جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے دور جا کر، یہ حقیقت جھکا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے. تو یہ حقیقت میں خاک مدینہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور اس کے حضور میں جھک جاتا ہے کہ اتنی عظمت والی خاک ہے کہ اس کے سامنے میں بھی جھک گیا ہوں. ماشاء اللہ، بہت پیاری آپ نے شرح فرمائی. 100 روپیہ انعام ملے گا. نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا. حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا. اگر دونوں خزانہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا. کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حافظہ کیسے مضبوط ہو، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اللہ اکبر. کھٹی چیزوں سے بچے، اور ایسی چیزوں سے کہ جن سے بلغم بڑھتا ہے. بلغم جن چیزوں سے بڑھتا ہے تو بلغم جس کو زیادہ ہوگا اس کے حافظے پر اثر پڑے گا. دوسرا یہ کہ نگاہوں کی حفاظت کرے کہ بد نگاہی سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی اسباب ہیں. قبر کے کتبے جو ہوتے ہیں نا، ان کو پڑھنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. یہ بھی لکھا ہے. گناہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچتا رہے اور حافظہ مضبوط کرنے کے اوراد بھی پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس طرح حافظہ جو مضبوط ہوگا. مثلا ہر نماز کے بعد یا قویو 11 مرتبہ ان سر پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے. اللہ کرے گا حافظے کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. حافظہ کیسے مضبوط ہو تو قوت حافظہ کے تعلق سے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو مزید معلومات حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12 دن اصلاح اعمال کورس میں ابھی الحمدللہ شامل ہوں. اور ایک تو سوال ایک تو یہ ہے کہ
फासिक और फाजिर में क्या फ़र्क है? फासिक वो जो कबीरा गुनाह करे या सगीरा पर इसरार करे, और अगर अलल ऐलान करे तो फासिक मोलिन, और फाजिर वो होते हैं जो बेहयाई वाले गुनाह करे। और दूसरा अर्ज़ ये कर लेते हैं, एक शेर हम पढ़ते होते हैं, ये गौस आज़म इमाम तुका वन नुका में ये क्या चीज़ है? यानी जो तकवा परहेजगारी करने वाले लोग हैं, मुत्तकी, हुज़ूर गौस आज़म उनके भी इमाम हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। यहाँ से यदि एक कौल किसी बुज़ुर्ग के हवाले से सुना था कि दौरान दर्शनजामी जिसको आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ना हो तो उसका दर्शनजामी करना कबूल नहीं होता, इसके हवाले से रहनुमाई फरमा दें। जिससे आपने सुना उसी से पूछे, रहनुमाई उसी से हासिल करें। मैंने तो पहली बार आपसे सुना है, तो आप ये रहनुमाई कर दें। दुआ फरमा दें दीदार मुस्तफ़ा में जो रुकावटें हायल हैं वो दूर हो जाएं। आमीन। ईमान बिल खैर खात्मे। हम सबको अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब का जलवा दिखाए, बार बार दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि फालिज और लकवे का रूहानी इलाज इरशाद फरमा दें। रूहानी इलाज बीमार आबिद से फालिज और लकवा के लिए रूहानी इलाज ला इलाहा इल्लल्लाह 11 बार नई रिकाबी पर लिखकर पीने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लकवे से निजात मिले। और एक और या अल्लाह 100 बार सोते वक्त पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शयातीन की शरारत नीज फालिज और लकवे की आफत से हिफाजत होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिकाबी क्या होती है समझते हैं? कौन कौन रिकाबी का माना समझता है? हाँ यार, एक तादाद तो नहीं समझ रही। रिकाबी माने प्लेट जिसमें खाना खाते हैं। प्लेट में तो मेरा घर सभी समझते होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क़ादा अखीरा के अंदर अत्तहियात की जगह सूरत फातिहा पढ़ दे भूले से तो उस पर सजदा साहब होगा, बाद में अत्तहियात पढ़ दे तो। बहार शरीअत जिल्द अव्वल पेज नंबर 713 था 714, मसला नंबर 34। तशहुद पढ़ना भूल गया और सलाम फेर दिया, फिर याद आया तो लौट आए। तशहुद यानी अत्तहियात पढ़े और सजदे सहव करे। यूं ही अगर तशहुद की जगह अलहम्द पढ़ी सजदा वाजिब हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहमद इफ्तिखार अत्तारी, मेरा सवाल यह है कि जो काम करवाया जाए उसी चीज़ में उजरत देना कैसा? मसलन अगर गेहूं की कटाई करवाई और उसी में उजरत दे दी तो क्या ये सूद होगा? बहार शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 149 मसला नंबर 35। इजारे पर काम कराया गया और ये करार पाया कि उसी में से इतना तुम उजरत में ले लेना, ये इजारा फासिद है। मसलन कपड़ा बुनने के लिए सूत दिया और ये कह दिया कि आधा कपड़ा उजरत में ले लेना, या गल्ला उठा कर लाओ उसमें से 2 सेर मजदूरी ले लेना, या चक्की चलाने के लिए बेल लिए और जो आटा पीसा जाएगा उसमें से इतना उजरत में दिया जाएगा। यूं ही भाड़ यानी अनाज के दाने भूनने वालों की भट्टी या चूल्हे में चने वगैरह बुनवाते हैं और ये ठहरा के उनमें से इतने बुनाई में दिए जाएंगे। ये सब सूरतें नाजायज़ हैं। इन सब में जायज़ होने की सूरत यह है कि जो कुछ उजरत में देना है उसको पहले से अलहदा कर दें कि ये तुम्हारी उजरत है। मसलन सूद को 2 हिस्से करके एक हिस्से की निस्बत कहा कि इसका कपड़ा बुन दो और दूसरा दिया कि ये तुम्हारी मजदूरी है, या गल्ला उठाने वाले को उसी गल्ले में से निकाल कर दे दिया
کہ یہ مزدوری ہے اور یہ غلہ فلاں جگہ پہنچا دو. باڑ والے پہلے ہی اپنی بنائی نکال کر باقی کو بھونتے ہیں. اسی طرح سب صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت جواز یعنی جائز ہونے کی یہ ہے کہ مثلاً کہہ دے کہ 2 سیر غلہ مزدوری میں دیں گے، یہ نہ کہے کہ اس میں سے دیں گے، پھر اگر اسی میں سے دے دے جب بھی حرج نہیں. یہ آسان ہے. جو آخر میں کہ گیہوں کی کٹائی ہو رہی تو یہ نہیں کہ اس کٹائی میں سے گیہوں دوں گا، میں تم کو 5 سیر گیہوں دوں گا، کٹائی کر دو. تو اب وہ بھلے پھر بعد میں اسی میں سے گیہوں دے دے جس کی کٹائی ہوئی، تو جائز ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمیع اللہ طاری پاک حسنی کابینہ داؤد خیل. میرا مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر امام 4 رکعت والی نماز ادا فرما رہا ہے تو اس کے جو مقتدی ہیں وہ امام دوسری قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جاتا ہے، تو مقتدیوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر امام اس سے پہلے سلام پھیر لے گا تو مقتدی ان کو اگر لقمہ دیتے ہیں تو مقتدی کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا. اس جواب ارشاد فرما دیجیے. مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی کہ جب امام کو قاعدہ اولیٰ میں دیر ہوئی اور مقتدی نے اس گمان سے کہ یہ قاعدہ اخیرہ سمجھا ہے تنبیہ کی، تو 2 حال سے خالی نہیں. یا تو واقع میں اس کا گمان غلط ہوگا، یعنی امام قاعدہ اولیٰ ہی سمجھا ہے اور دیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے اس بار التحیات زیادہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر ادا کی. جب تو ظاہر ہے کہ مقتدی کا بتانا نہ صرف بے ضرورت بلکہ محض غلط واقع ہوا تو یقیناً مفسد نماز یعنی نماز توڑنے والا ہوا. اس کے برخلاف اگر معاملہ یہ تھا کہ اس کا گمان واقعی درست تھا، یعنی امام نے قاعدہ اولیٰ کو قاعدہ اخیرہ سمجھا تھا، تب بھی اس کا بتانا محض لغو اور بے حاجت اور اصلاح نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کہ جب امام اتنی تاخیر کر چکا جس سے مقتدی اس کے سہو پر مطلع ہوا تو لا جرم یہ تاخیر بقدر کثیر ہوئی، اور جو کچھ ہونا تھا یعنی واجب کا ترک ہونا اور سجدہ سہو کا لازم ہونا وہ ہو چکا. اب اس کے بتانے سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ کسی دوسرے خلل کا اندیشہ نہیں جس سے بچنے کو یہ فعل کیا جائے. لہذا مقتضائے نظر فقہی یعنی فقہی نظر کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی فساد نماز ہے. نظیر اس کی یہ ہے کہ جب امام قاعدہ اولیٰ کو چھوڑ کر پورا کھڑا ہو جائے تو اب مقتدی بیٹھنے کا اشارہ نہ کرے، ورنہ ہمارے امام کے مذہب پر مقتدی کی نماز جاتی رہے گی کہ پورا کھڑا ہونے کے بعد امام کو قاعدہ اولیٰ کی طرف عود کرنا یعنی پلٹنا ناجائز تھا. تو مقتدی کا بتانا محض بے فائدہ رہا اور اپنے اصلی حکم کی روح سے کلام ٹھہر کر مفسد نماز ہوا. لیکن جس وقت امام سلام پھیرنا شروع کرنے لگے تو اب حاجت متحقق ہونے کی وجہ سے لقمہ دینا چاہیے کہ اب نہ بتانے میں خلل و فساد نماز کا اندیشہ ہے کہ امام تو اپنے گمان میں نماز تمام کر چکا. لقمے کے مسائل یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا جو اپنی جگہ پر منفرد رسالہ ہے. شاید ایسا رسالہ مشکل کسی نے لکھا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار